اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم ناظرین، نورنگ ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ایک مختصر سا قصہ۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے پر اپنے عروج پر تھا، اور وہاں قوم سمود تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات، سورۃ الانبیاء اور سورہ قلم۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذو النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کی توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکنے میں مصروف رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی کی انتہا دیکھی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے گا، اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھوں پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے میں اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔
اس قوم کا قانون تھا جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر ہی سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط پر پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا، بے اذن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دے دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس بات کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی جس کا نام نکلے گا اسے دریا میں ڈال دیا جائے گا، لیکن قرآن اندازی میں آپ کا ہی نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم کی سورہ صفات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح اور سالم حالت میں کنارے پر لا کر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں وہ تو یقینی ہے، باقی اجزاء محض تاریخی روایت پر مشتمل ہیں جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔
जब मछली आप अलैहिस्सलाम को लेकर समंदर की इंतहाई निचली सतह पे पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने कुछ आहटें सुनी। उस पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ये समंदरी जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की तस्बीह सुनी तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज करने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हम एक नहीफ और कमजोर सी आवाज किसी अजनबी जमीन से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर शब और रोज आपके पास नेक अमल पहुंचता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और उसने आप अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे डाल दिया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि फिर हमने उनको जबकि वो बीमार थे मैदान में डाल दिया और उन पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। आपका बदन मछली के पेट में रहने से इंतहाई लागिर और कमज़ोर हो चुका था। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ऐसे हो गए थे जैसे कोई चूजा जिस पर अभी पर भी न आए हों। इब्ने अब्बास और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त के बच्चे की तरह आप अलैहिस्सलाम की हालत थी। बिल्कुल धुनी हुई रुई की तरह नरम व नाजुक थे और बदन पर कुछ न था। रिवायत में है कि जब आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ठहर गए तो गुमान किया कि शायद वफात पा गए हैं। उस पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने अज़ा को जुम्बिश दी तो उसमें हरकत हुई तो फौरन सजदा रेज हो गए और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैं तेरे लिए ऐसी जगह मस्जिद सजदा गाह बनाता हूँ जहाँ किसी दूसरे ने तेरी इबादत ना की होगी। अल्लाह की तस्बीह की बरक़ात कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान ना करते लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके यानी मछली के पेट में ही रहते। हजरत साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह को उसके नाम से पुकारा जाए तो दुआ कबूल होती है और जो मांगा जाए अल्लाह ताला उसे अता फरमाते हैं। यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ रावी कहते हैं कि मैंने इस्तफसार किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास है या तमाम मुसलमानों के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास है और मोमिनीन के लिए आम भी वो इसके साथ दुआ करें। क्या तुमने अल्लाह के फरमान को नहीं सुना कि फिर यूनुस ने अपने रब को तारीखियों में पुकारा और कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ए मेरे रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवारों में हूँ। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसको गम से निजात दी और हम मोमिनीन को इसी तरह निजात देते हैं। सूरतुल अंबिया 88-87। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ दुआ की उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।